बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमात प्रेप शशम के अज़ीज़ तलबाए कराम, आज एक दफ़ा फिर हम इक़रा उर्दू अमली किताब के साथ आपसे हम कलाम हैं। बेटा, गुज़िश्ता वीडियो में हमने हरूफ की मुख्तलिफ़ शक्लों के बारे में पढ़ा था और समझा था। हमने ज़ाद तक के हरूफ मुकम्मल कर लिए थे, जिनके लिखने का तरीक़ा मैंने आपको बितफ़सील समझा दिया था कि लफ्ज़ के शुरू में अगर ये हरूफ आते हैं तो कैसे लिखे जाएंगे, अगर दरमियान में आते हैं तो कैसे लिखे जाएंगे, या अगर आखिर में इन हरूफ में से कोई हर्फ आता है तो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, सबक के तसलसल को आगे बढ़ाते हैं। आज हम ज़ाद से अगले हर्फ की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 12 मुलाहिज़ा फरमाएं, शाबाश। सफ़ा नंबर 12। जी बेटा, सफ़ा नंबर 12 आपके सामने है। हमने सफ़ा नंबर 11 पर ज़ाद तक के हरूफ मुकम्मल कर लिए थे। अगला हर्फ है फ़े। फ़े और क़ाफ़ दोनों का एक ही तरीक़ा है, एक ही लिखने का कायदा है। वो ये कि फ़े और क़ाफ़ अगर आप गौर करें तो इनकी शक्लें वाव से मिलती जुलती होती हैं, यानी बिल्कुल गोलाई लिए हुए नहीं होती, बल्कि ये कुछ तिरछी होती हैं। इंशाअल्लाह खुशखती में भी इसकी खूब वजाहत कर दी जाएगी। इस तरह की होती हैं और इनका कायदा स्वाद ज़ाद और सीन शीन की तरह ही है। यहाँ भी हम इजाफा कर लेते हैं, फ़े की मुकम्मल शक्ल और क़ाफ़ की मुकम्मल शक्ल भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ताकि खूब वाज़ेह हो जाए। अब देखिए, अगर फ़े और क़ाफ़ किसी लफ्ज़ के शुरू या दरमियान में आते हैं तो उनकी वही इब्तिदाई शक्ल होगी आदि। ठीक है, जैसे फ़े और क़ाफ़ की यहाँ पर है। लेकिन अगर लफ्ज़ के आखिर में आए तो फिर ये अपनी असल शक्ल में रहेंगे। यही बात तकरीबन हमने सीन और शीन में और सौद और ज़ाद में भी पढ़ी है। ठीक है, जैसे नज़र आ रहा है आपको फ़ानूस और कलम फ़े और क़ाफ़ की इब्तिदाई शक्ल है। सफ़र और नक्कारा, यहाँ भी फ़े और क़ाफ़ की तकरीबन वही शक्ल है, गोल शक्ल है, लेकिन आखिर में फ़े और क़ाफ़ अपनी असली हालत में मौजूद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ और गाफ। काफ और गाफ में थोड़ा सा फ़र्क है बेटा, इसे ज़रा समझ लीजिए। काफ और गाफ की इब्तिदाई शक्ल तो आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल। काफ और गाफ अपने मरकज़ के साथ हैं, अपनी इब्तिदाई शक्ल के साथ। ठीक है, लेकिन काफ और गाफ की आपको एक शक्ल और भी नज़र आ रही होगी, यहाँ पर गोल शक्ल। दरअसल काफ और गाफ जब गोल लिखे जाते हैं तो कैसे लिखे जाते हैं, ये बात तो आपको मैंने पहले समझा दी थी कि हमेशा काफ की निचली शक्ल पहले बनती है और उसकी इब्तिदाई डंडी बाद में बनती है। जैसे यहाँ मैं बना रहा हूँ, काफ और गाफ की निचली शक्ल पहले बनती है और इब्तिदाई डंडी आखिर में बनती है। इसी तरह गोल शक्ल देख लें। गोल शक्ल बेहद आसान है। सबसे पहले आप उसकी गोलाई बनाएंगे, उसके बाद उसकी डंडियाँ, इब्तिदाई डंडियाँ बनाएंगे। यही चीज़ काफ में और गाफ दोनों में एक जैसी है। देख रहे हैं आप बेटा? तो देखिए, काफ और गाफ अगर लफ्ज़ के शुरू या दरमियान में आए तो ये अपनी इब्तिदाई शक्ल में रहेंगे। ठीक है, चाहे लफ्ज़ के शुरू में आए चाहे लफ्ज़ के दरमियान में आए, लेकिन अगर लफ्ज़ के आखिर में आए तो अपनी असली हालत में बरकरार रहेंगे। यहाँ तक तो बात फ़े क़ाफ़ सौद ज़ाद और सीन शीन से मिलती जुलती है, लेकिन काफ और गाफ की जो यहाँ शक्ल आपको दी गई है, इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा वाज़े कर देता हूँ। काफ और गाफ की ये शक्ल तब बनेगी जब काफ और गाफ का इस्तेमाल अलिफ या लाम के साथ होगा। अलिफ या लाम के साथ जब काफ और गाफ जुड़ जाते हैं तो फिर ऐसे गोल शक्ल में लिखे जाते हैं। इसके हवाले से अगले सफ़ात में एक कायदा आ रहा है, इंशाअल्लाह हम वहाँ इसकी खूब तफसील
پڑھیں گے اور اچھی طرح سمجھیں گے۔ فی الحال آپ اتنا ہی یاد رکھیے کہ کاف اور گاف اگر لفظ کے شروع میں آئے یا درمیان میں تو اپنی ابتدائی شکل میں لکھے جائیں گے، لیکن اگر لفظ کے آخر میں آئے تو اپنی مکمل حالت میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، لام دیکھیے، لام کی بھی یہاں دو ہی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لام کی ابتدائی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے بیٹا، محض الف کی طرح ہے، بس نیچے سے تھوڑی سی گولائی لیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ لام اگر لفظ کے شروع یا درمیان میں آئے تو اسی شکل میں لکھا جائے گا، لیکن اگر آخر میں آئے تو اپنی مکمل شکل میں لکھا جائے گا۔ جیسے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے لوٹا، یہاں پر واو کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو بھی یہی شکل ہے، اور یہاں لٹو ٹے کے ساتھ لام جڑا ہوا ہے تو بھی یہی شکل ہے، لیکن چال میں اپنی مکمل حالت میں موجود ہے۔ اور یہی قاعدہ آپ کو میم میں بھی نظر آئے گا۔ میم دیکھ رہے ہیں بیٹا، میم میں بھی یہ قاعدہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لفظ کے شروع یا درمیان میں ہے تو اپنی ابتدائی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، ابتدائی شکل میں، یعنی اس کا صرف سرا جو عام طور پر ذرا سی موٹائی لیے ہوئے ہوتا ہے وہ بنے گا، لیکن لفظ کے آخر میں ہو تو مکمل رہے گا۔ جیسے مذاق، جمیل، لفظ کے ابتدا اور درمیان میں آ رہا ہے میم تو اپنی اسی حالت میں ہے، لیکن آخر میں اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے گا۔ اچھا بیٹا، اب ہم بڑھتے ہیں مزید نون ہے یہ اور بڑی یہ کی جانب، ٹھیک ہے۔ نون ہے چھوٹی یہ اور بڑی یہ، یہ چار حروف ہیں، ان چار حروف کے لکھنے کا طریقہ تقریباً یکساں ہے، ایک جیسا ہے، صرف ہے میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ بھی بے کے خاندان کی طرح لکھے جاتے ہیں، بے کے خاندان کی طرح ان کی تین شکلیں ہیں، نون کی بھی، یہ کی بھی اور بڑی یہ کی بھی، ٹھیک ہے، اور لکھے بھی اسی طرح جاتے ہیں، یعنی اگر لفظ کیا شروع میں آئے تو پھر یہ اپنی ابتدائی بیٹا نون چھوٹی یہ اور بڑی یہ، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ بالکل بے کے خاندان کی طرح ہیں، تو اگر آپ ان کی ابتدائی شکلوں پر غور کریں، ہے کو چھوڑ کر نون چھوٹی یہ اور بڑی یہ کو دیکھیں تو ان کی شکلیں وہی ہیں جیسے آپ کو وہاں بے کی دی گئی تھیں، تینوں شکلیں ہیں، تو یاد رکھیے یہ لکھے اسی طرح جائیں گے۔ اگر نون چھوٹی یہ اور بڑی یہ لفظ کے شروع میں آتے ہیں تو ان کی ابتدائی یہی تینوں شکلیں بن سکتی ہیں، لیکن اگر یہ لفظ کے درمیان میں آتے ہیں، نون چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یہ لفظ کے درمیان میں آتے ہیں تو پھر صرف یہ پہلی والی شکل یعنی چھوٹے شوشے والی شکل بنے گی، ٹھیک ہے بیٹا، یاد رہے گی یہ بات۔ اچھا، لیکن اگر یہ لفظ کے آخر میں آتے ہیں تو یہ اپنی اصلی حالت میں رہیں گے۔ ایک بات اور واضح کر دوں بیٹا کہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ کا فرق پڑھنے میں ہوتا ہے، لکھنے میں نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر لفظ کے آخر میں ان کو مکمل لکھا جائے تو ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ ملا کے لکھے جاتے ہیں، چھوٹی یہ ہو چاہے بڑی یہ، دونوں دو دو نقطوں کی شکل میں تحریر کیے جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں یتیم میں آپ کو دوسری یہ نظر آ رہی ہے، یتیم چھوٹی یہ ہے، اور جیل، جیل میں بڑی یہ ہے، لیکن شکل دونوں کی بالکل ایک جیسی ہے، دیکھ رہے ہیں بیٹا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس طرح ان حروف کی اچھی طرح مشق کرنی ہے۔ اب رہ گئی ہے کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے بیٹا۔ ہے اگر لفظ کے ابتدا میں آئے یا لفظ کے درمیان میں آئے، دونوں صورتوں میں اس کی الٹے پیش والی شکل بنے گی۔ لفظ کے ابتدا میں آئے تو بھی الٹا پیش، اور اگر لفظ کے درمیان میں آئے تو بھی الٹا پیش بنے گا، لیکن اگر لفظ کے آخر میں آئے تو پھر ہے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں جو یہاں واضح ہیں، یا تو وہ گول شکل کی صورت میں لکھی جائے گی یا پھر مد والی شکل میں ہے لکھی جائے گی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہے لفظ کے شروع یا درمیان میں آئے تو الٹے پیش کے ساتھ لکھی جائے گی، لیکن اگر لفظ کے آخر میں آئے تو ہے گول شکل میں یا پھر مد والی شکل میں لکھی جائے گی، ٹھیک ہے بیٹا۔
اس طرح یہ حروف تہجی کی الگ الگ شکلیں ہم نے آپ کے سامنے خوب واضح کر دی. لیکن بیٹا اصل کام آپ کا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے، ہر حرف کی شکل اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا ہے، اور پھر بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے خوب مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اب بڑھتے ہیں عملی کام کی جانب. صفحہ نمبر 13 پر ہم نے کل حرف ضاد تک کی مثالیں تحریر کی تھیں. ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم مزید صفحے کو مکمل کر لیتے ہیں. صفحہ نمبر 13 پر ہی دیے گئے مزید حروف کی ہم مثالیں تحریر کرتے ہیں. ضاد کے بعد آپ کو ف، کاف، لام، میم، نون، ہے اور چھوٹی یہ کے حروف دیے گئے ہیں. آپ نے اسی طرز پر 3 مثالیں لکھنی ہے ہر حرف سے. لفظ کے شروع میں ایک مثال یہاں تحریر کرنی ہے، لفظ کے درمیان میں اگر حرف استعمال ہوا ہے تو اسے یہاں تحریر کرنا ہے، اور اگر لفظ کے آخر میں حرف استعمال ہوا ہے تو اس لفظ کو یہاں تحریر کرنا ہے. یاد ہے کہ آپ ایک خانے میں ایک ہی مثال تحریر کریں گے. میں پھر واضح کر دوں کہ جس طرح کتاب میں دیا گیا ہے، کتاب میں ایک خانے میں 3 لفظ دیے گئے ہیں، لیکن آپ اس طرح تحریر نہیں کریں گے. آپ ایک خانے میں صرف ایک ہی لفظ تحریر کریں گے تاکہ آپ بآسانی لکھ سکیں. آپ چاہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی لفظ نہیں آتا یا آپ کے لیے لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ گزشتہ ان 2 صفحات سے بھی مدد لے سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود سے سوچیں، خود سے لفظ بنائیں اور پھر یہاں تحریر کریں. وہ آپ کے لیے اور آپ کی ذہنی صلاحیتوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آج کی ڈائری نوٹ فرما لیجئے. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.